عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مرزا جی کے بیان کردہ وسوسے اور اعتراضات کے ہم جوابات سیکھ اور سمجھ رہے تھے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے مرزا جی نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک لیکچر دیا ہے خروج و فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ 101. اور مرزا جی کہتے ہیں کہ 2.25 گھنٹے کا وہ ہے. اچھا جی، کہتے ہیں وہ اس کے سارے لیکچر آپ دیکھیں اور اس میں ہر لیکچر میں یہ 72 حدیثیں میں بتاتا ہوں. یہ ہیں وہ 72 حدیثیں. مرزا جی کا مطلب یہ وہ تعویذ ہے جس کو مرزا جی اپنے مقلدین کو گھلوا کے پلواتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب نے یہ پڑھ لیا تھا، وہ کہنے لگے کہ میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یار مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی آنکھیں اتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں پڑھو خدا کے لیے، خدا کے لیے پڑھو، اسے پڑھو. میرا چورن بکے گا کیسے؟ اسے پڑھو. یہ پڑھو گے میرے لارے لب پہ تم پہ کام کریں گے اور اس کے بعد ہی تو تم میری اندھی تقلید کرو گے. پڑھو. کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر یہ پھینک دیں یہ ایٹم بوم. مرزا جی نے اس کو ایٹم بوم کہا اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ اس کا ڈبری ہونا ثابت کیا. اچھا، کہتا ہے آپ یہ ان پہ پھینک دیں. ہاں مرزا جی آپ اپنے مقلدین کو دے دے کے بھیجیں ہمارے پاس، ہم یہی دے دے کے دوبارہ آپ کی طرف بھیجیں گے انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں کہ شاہ جی تسی بھی اینا وچ وچارے واسطے ناسبی واسطے بھی تے رافضی واسطے بھی کہ ایڑی حدیثیں نے نہ. بہرحال وہ کچھ مرزا جی نے پنجابی میں جنتر منتر کیے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کی شرح نہیں، شر والی نہیں، شرح کھول کر نا ان حدیثوں کو اپنی پبلک میں جمعے کے خطبوں میں بیان کر دیں. اچھا، ان احادیث کی جو شرح ہے، جو مرزا جی نے یہ 72 صحیح الاسناد احادیث کا جو شوشہ چھوڑ رکھا ہے، اگر ان کی کوئی شرح ہے حقیقتاً اور وہ مرزا جی کی مراد کے مطابق ہے تو ایمانداری صاحب ایک بات بتائیں، کیا مرزا جی اس کے بیان سے رک جاتے؟ مرزا جی کی حالت یہ ہے کہ بخاری مسلم کی جو صحیح احادیث میں کوئی اپنی مطلب براری کا جملہ نہیں نکلتا ہے نا، تو ان کو دیگر اسانید سے ضعیف اور کذاب دجال قسم کے راویوں اور بدعتی راویوں کی سند سے دیگر کتابوں سے اٹھا کر پڑھتے ہیں، تاثر بخاری مسلم کا دیتے ہیں. لیکن جو الزام صحابہ پہ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسے کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوچیں اس بات کو کہ جو مرزا جی نے کہا کہ ان حدیثوں کی شرح کریں اپنی پبلک کے آگے، اور وہ شرح اگر مرزا کے مطلب کے مطابق ہوتی تو مرزا صاحب یہاں چھوڑتے کرتے نا اس کی شرح. بہرحال
اب ہو رہی ہے نا شرح، اب ہم کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے نہیں بہرحال. اور ہم تو وہی کہیں گے مرزا جی مزہ آیا شرح کے بعد، کہتے ہیں اور اس کو اپنی پبلک میں جمعے خطبوں میں بیان کر دیں. اچھا اب اس کو ذرا سمجھے گا، کر دیتے ہیں مرزا جی جمعے خطبوں میں بھی بیان کر دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کویسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے. میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف. میرا چیلنج ہے، کوئی مثال پیش کریں ایبسولوٹلی، کوئی ایگزامپل پیش کریں ایبسولوٹلی، ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی، جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. تو بات وہ آ گئی نا گھوم پھر کے کہ مرزا جی جو شرح جب ہم بیان کریں گے تو بخاری مسلم کی روایات کے ساتھ ہمیں تاریخی روایات جوڑنی پڑے گی، اگر وہ شرح ہے تو گو، اگر نہیں تو مرزا جی جب بخاری مسلم کی روایات کے ساتھ جو آپ تاریخی روایات جوڑ جوڑ کر بیان کرتے ہیں تو تبھی تو آپ وہ باطل عقائد کا پرچار کر دیتے ہیں کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں شرح کرو شرح نہ کرو. پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ جی اس کو پڑھ کے بتائیں. اچھا جی ہم اس شرح کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. مرزا جی نے صحیح بخاری کے روایت پر بات کرتے ہوئے پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہا ہے، اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر عسقلانی کی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر جمعوں کو خطبوں میں ہم داؤد راز یا ابن حجر عسقلانی وغیرہ کی شرحیں پڑھ کے سنائیں یعنی ان احادیث کے اوپر، تو ایسا نہ ہو کہ مرزا جی پھر ہمیں یہ طعنہ دے دیں کہ بھئی یہ تو تم اپنے مولویوں کی شرح پڑھ رہے ہو. ایک طرف تو مرزا جی نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ نے اس حدیث کے لیے شرح کہاں سے پڑھنی ہے، داؤد راز نے جو لکھی ہے اور ابن حجر عسقلانی نے جو لکھی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا قوم شعیب والی بات کہ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور، کہ اس حدیث پہ تو ان کی شرح پڑھ لیں اور دیگر احادیث پہ ان کی شرح نہ پڑھیں، تو پھر تو وہ شرح والی بات ہونی ہے نا مرزا جی. پھر اس کے بعد مرزا جی نے کہا کہ پارٹ 2 میں ہی اسی طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں. تو جب مرزا جی نے یہاں ایک پوری فلم بنائی نا فلاپ قسم کی، جس کی فنڈنگ انڈیا والے وسیم بھائی نے کی اور وہ ایک اور تھے نا فیصل بھائی انڈیا والے، انہوں نے کی، یہاں کے وہ نقویوں تقویوں نے کی، ایران کے جعفریوں اور دیگر نے کی، ہے نا. اور بعض کے تو مرزا جی نے نام نہیں لیے تھے. یہ پارٹ 1 کے ابتدا میں مرزا جی بتا کے آئے ہیں کہ جی وہ ان کے میں نے نام لیے ان کو جماعت سے نکال دیں گے، تو انہوں نے کی، بنی فلاپ فلم. کیونکہ اس فلم کا کردار پتہ کیسا ہے، جو ہیرو بن کے کھڑا ہوا تھا اور ہیروئن بن کے ثابت، یعنی ہیروئن ثابت ہوا اور آخر میں ولن نکلا. اور اس کا نام کیا ہے، مرزا انجینئر. سنے ذرا بات. کہتے ہیں اور اگر کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو امام مسلم نے کہا میں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں، امام مسلم پر بخاری پر فتویٰ لگائیں. اچھا دیکھیں سمجھیں، یہاں میں نے کئی مرتبہ یہ نقطہ بتایا ہے، قطعاً علماء یہ بات نہیں کہتے کہ یعنی خطباء کو علماء یہ بات کبھی نہیں کہتے کہ آپ مشاجرات صحابہ اختلافات صحابہ کے حوالے سے بات نہ کریں اور اس کا بیان نہ کریں. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. خطباء حضرات کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور عوام جو سننا چاہ رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روایتی طریقوں سے لوگ چلتے ہیں. رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے مسائل، بقرعید چل رہے ہیں تو بقرعید کے مسائل، محرم چل رہے ہیں تو ہمارے ہاں تھوک کے بھاؤ ذاکرین ہیں ہر جگہ. سنیں ذرا بات کو. تو جہاں تک بیان کرنے کے لیے بات ہے تو سیدھی سی چیز ہے، جو حضرات جاننے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بیان کریں. بھائی دیکھو نا، خاموشی تو ان کے لیے جنہیں پتہ نہیں ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ بیان نہ کرنا چاہیے، مراد ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں پتہ نہیں، جو جانتے نہیں ہیں، کہ جو ابھی بگنرز بھی نہیں کہلا سکتے کہ دین کے مطالعے میں آپ بگنرز کہیں، وہ یہ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے
ان کے سامنے محض ایک ٹکڑا یا ایک واقعہ آپ نے بیان کر دیا اور پس منظر کا آپ نے ذکر نہیں کیا تو ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدظن ہونے کا خدشہ ہے۔ تو جن محدثین نے کہا کہ جی بیان نہیں کرنی چاہیے تو مراد وہ عوام ہے کہ جن کو پتہ نہیں، لیکن جو حضرات ماہرین ہیں جو ان صحابہ کرام کے اختلافات کے حوالے سے صحیح منہج کے اوپر ہیں، صحیح سمت کے اوپر ہیں، ان کی تحقیق مکمل ہے، تو ان کو تو بیان بھی کرنا چاہیے اور ان کو بیان کرنے کے لیے اکابرین توجہ بھی دلاتے ہیں۔ اور جی یہ کہ جی امام مسلم پر بخاری پر فتویٰ لگائیں، کیوں؟ جن احادیث سے آپ اپنے باطل نظریات کشید کر رہے ہیں، کیا بخاری مسلم دونوں نے ان احادیث کو نقل کر کے ان پر ان ابواب کا اہتمام کیا ہے؟ نہیں۔ میں کہتا ہوں مرزا جی نے زیادہ نہیں چیلنج ہے، مرزا کی پوری ذریت کے لیے چیلنج ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مسئلے کو نا مرزا جی کیسا اس کو اچھالتے ہیں نا۔ امام بخاری یا امام مسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت والی روایت نقل کی ہو اور قاتلین یعنی اوپر باب قائم کیا ہو اور اس باب کے اندر انہوں نے توجہ دلائی ہو کہ اس سے مراد اہل شام ہے، سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب یا نہیں؟ مرزا جی کی میت توڑ جائے گی، پوری کی پوری ذریت ایسا کچھ نکال کے لا سکتی نہیں لا سکتی۔ تو ہم امام بخاری امام مسلم پہ فتویٰ کیوں لگائیں؟ الحمدللہ انہوں نے تو حق بیان کیا، لیکن وہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج سے ان الحکم الا للہ والی آیت سننے کے بعد جو کہا تھا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، ماہرہ تحکیم کے وقت جب انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن تم نے جو ہے وہ قرآن نیزوں پہ ڈالیا، قرآن کو حکم بنا لیا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ حکم تو صرف اللہ ہوگا، تم نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا، قرآن کو حکم بنا لیا۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا آیت صحیح پڑھی، مراد باطل نکالی، مراد باطل نکالی۔ تو بخاری مسلم کی روایات جب مرزا جی پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں وہ تو صحیح ہوتی ہے، لیکن پھر اس سے جو مراد نکال کے دے رہے ہوتے ہیں وہ باطل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں میری آڈینس عوام ہے، مولوی تو میری آڈینس ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا مقدمہ کہاں رکھ دیا ہے؟ کون ہیں وہ؟ مرزا جی نے پارٹ 1 کے اندر کا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح اور ضعیف کیا ہے۔ یہ ہے للو پنجو عوام۔ سمجھ میں آیا مرزا جی مقدمہ اپنا عوام کی عدالت میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ عوام مرزا جی والی عوام کون سی ہے؟ للو اینڈ پنجو۔ سنیں ذرا، اور تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہیں مرزا جی کہتے ہیں آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا۔ کمزور مسلمان مرزا جی کے عوام، کمزور مسلمان جس کو ڈاؤٹس دے کے مرزا جی بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مرزا جی کہہ رہے ہیں ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کر دیں۔ میں بار بار کہتا ہوں میری آڈینس عوام ہے، مولوی تو میری آڈینس ہی نہیں ہے۔ میں نے مولوی پر 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں۔ اب مرزا جی زمانہ پہلے مولویوں نے تمہیں 3 طلاق دے دیے اور تمہارے ساتھ کوئی حلالہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ 3 طلاقیں تو سب میں مشروع ہے نا، ایک کیا حلالہ بھی ہے۔ مرزا جی وہاں بھی پڑے رہتے ہیں، مرزا جی اپنے مطلب پہ وہاں بھی پڑے رہتے ہیں نا، نہیں سمجھے بھائی؟ 3 اکٹھی طلاق سے نکاح کا باطل ہونا، یعنی 3 طلاق سے بعض کے ہاں ایک دفعہ میں، ایک وقت میں، اور بعض کے ہاں 3 الگ الگ طہر میں، لیکن ہے تو 3 طلاق ہے نا۔ 3 طلاق کے نتیجے میں نکاح باطل، اور ایک کے ہاں حلالہ بھی ہے۔ اب مرزا جی اپنے مطلب کے لیے وہاں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ مرزا جی آپ پر تو سب نے بالاتفاق 3 طلاقیں آپ کو دے دی ہیں، اور کوئی آپ سے حلالہ بھی کرنے کو تیار؟ اچھل بہت رہے ہو آپ، ہاں مجھے سنی مان لو، مجھ سے حلالہ کر لو، مجھے سنی مان لو، مجھ سے رجوع کر لو، میرا حلالہ کر دو، کوئی مل رہا؟ اب تو متعی ہوگا نکاح، وہی ہیں بس اب ان کے لیے۔
کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ قابل اصلاح نہیں ہیں. یہ لوگ قابل اصلاح نہیں. مرزا جی آپ اس سے بھی آگے سمجھتے ہیں. پارٹ 1 کے اندر آپ نے ایک جگہ کہہ رکھا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ مولویوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. آپ اندازہ تو کریں مرزا صاحب ویسے علم غیب کے مسئلے پہ ایک طبقے پہ چپکے رہتے ہیں. مرزا صاحب کرامات کے نام پر ایک طبقے سے الجھے رہتے ہیں. خود مرزا صاحب ایسے صاحب کرامت ہیں کہ ہدایت و گمراہی کا انہیں پتہ ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دے گا اور کس کو نہیں دے گا. ان کو ہدایت نہیں ہے ملنی. بیونڈ ریپیئر، وہ کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں؟ یہ خود ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے. عمر صدیق صاحب انہوں نے اہل حدیث میں سٹانس لیا نا یزید کے خلاف، ان کو سارے رافضی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل حدیث رافضی کا لفظ بول رہے ہیں ان کے اوپر. رافضیوں کا ایجنٹ یہ شیعہ ہو گیا ہے. طالب الرحمان شاہ صاحب کلپ چڑھا ہوا ہے آڈیو والا. میں آپ کو بتاؤں گھر کا کھانا آنا پک گیا، چولہے پہ دم پہ رکھ دیا، اب بیٹھی ہے کیا کرے؟ لائٹ بھی گئی ہوئی ہے کہ ٹی وی چلا لیتی. اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں. گھر سے اتری، پڑوسن کا دروازہ بجایا، اے بہن کیا کر رہی ہو؟ فارغ ہوں، آ جاؤں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ ہاں آ جاؤ. بیٹھ گئی. تمہیں پتہ ہے وہ فلانی کے شوہر کو اور اس کو پرسوں رات کو کیسا جھگڑا ہوا؟ یہ محلے کی دائی، اس کے گھر کے جھگڑے پھڈے فساد کروانے والی. اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. تجھ سے پوچھا تھا کسی نے؟ تجھ سے تو پوچھا ہی نہیں تھا کسی. ہاں تو یوں بھی کہہ سکتا تھا مفتی حنیف قریشی نے یہ کرا وہ کرا تو دیکھو اس کی عوام نے یہ کرا. تو عرفان مشہدی نام رہ سکتا تھا، تو طارق جمیل نام لے سکتا تھا. سمجھے ہیں کچھ بات؟ ابھی تو مائی نے اہل حدیثوں کے گھر میں پھڈا کروانا تھا تو اس لیے کیا لائیے؟ عمر صدیق. مائی کے پاس ہے سب، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی یہ لائیے مائی محلے کی دائی. سنو ذرا بات. اچھا جی، کہتے ہیں وہ اس کو رافضی کہا، اس کو شیعہ کہہ دیا. طالب الرحمان کا کلپ چڑھا ہوا آڈیو والا. تو علی الحسن نقوی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. وہی بیچاری عورت دوسری، ہیں بہن کیا کہہ رہی ہو؟ میرے تو علم میں نہیں. وہ بیچاری چار دیواری والی، اس کے کان تک بات ہوئی تو پکی دائی، یہ تو کان لگا کے سننے والی. مرزا جی ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اس نے تو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع بھی کیا ہے، پھر بھی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. عمر صدیق نے معاویہ کا جھوٹا دفاع بھی کیا ہے، پھر بھی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. مجھے کہتے ہیں نا کہ یزید تک رہتا تو ٹھیک تھا، تو یہ یزید تک رہا ہے نا عمر صدیق، اس کو کیوں رافضی کہہ رہے ہو؟ وہ تو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کر کے مجھے گالیاں نکال رہا ہے ویڈیوز میں. سمجھے ذرا بات بھائی. آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اس بات کا، ہم نے بھی جو ہے کئی مرتبہ اس حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یزید کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ نہ تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر سمجھے ذرا اس بات کو کہ عمر صدیق یعنی مثال کے طور پر عمر صدیق صاحب کسی ناسبی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یا یزید کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کوئی بات کر دیں، اور ظاہر ہے کہ یزید کے حوالے سے دو طرفہ موقف امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو دوسرے طبقے والے اگر مثال کے طور پہ عمر صدیق صاحب کے حوالے سے کوئی سخت کلمات کہہ دیں تو یہ تو ان دونوں کا ہوا آپس میں علمی مسئلہ. لیکن یہ دونوں آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ مسئلہ یزید جو ہے وہ صحیح تھا، یہ غلط شخصیت کا مالک تھا. یہ دونوں حضرات تو اس پہ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. یعنی عمر صدیق صاحب اور عمر صدیق صاحب سے جو علمی اختلاف کرنے والے ہیں، یعنی عمر صدیق صاحب نے بھی علمی انداز میں بات کی اور ان سے جو اختلاف کرنے والے ہیں انہوں نے بھی علمی انداز میں بات کی. تو یہ تو علماء کا آپسی اختلاف ہے. لیکن دائی کا کردار دیکھا آپ نے؟ ابھی دائی چوچوں سے کوئی یہ بات پوچھے نا، تو کیا نکال کے لائیے، تو اپنی بتا، تو اپنی بات کر اور اس پہ ہم سے جواب لے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرزا صاحب کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، چاہے وہ یزید کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، ہاں ہم نے اس کے الحمدللہ جوابات دیے ہیں. ہمارے مرزا انجینئر کی حقیقت کے نام سے جو پارٹس ہیں وہ اس بات کی گواہی ہیں. اور
کہتے ہیں جی اس نے حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کیا ہے. جھوٹا دفاع اور وہ بھی جھوٹا. کوئی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ دفاع اور وہ بھی یہ ہے معاملہ. اب اگر مرزا یوں بھی کہتے تھے نا کہ اس نے حضرت معاویہ کا دفاع کیا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا پتہ آپ کو؟ سامنے والا یہ کہہ سکتا تھا اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا ہے. صحیح کیا ہے. مرزا کیا کہتا؟ ہاں صحیح کیا ہے. یہ کہتا صحیح کیا ہے؟ نہیں، کہے یہ کہنا پڑتا غلط کیا ہے. تو یزید کے معاملے میں صحیح ہے. جب عمر صدیق صاحب معاویہ کا جھوٹا دفاع جو دفاع کیا وہ جھوٹا ہے، تو یزید کے بارے میں جو موقف ہے عمر صدیق کا وہ صحیح ہے. مرزا جی ایسے ہی نہیں کرا کرو نا، اتنے بڑے بڑے بلنڈر نہیں مارا کرو. مسئلہ سارا یہ ہے اگر وہ یزید کے حوالے سے صحیح تو وہ معاویہ کے حوالے سے صحیح کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ یوں کہو جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا بالکل صحیح دفاع کیا ہے، آپ یوں کہو کہ عمر صدیق نے معاویہ کا تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم یزید والے مسئلے میں مرزا جی آپ کی کمر پہ تھپڑ ماریں گے، تھپکی والا تھپڑ ماریں گے زبردست. لیکن اگر معاویہ کا جھوٹا دفاع کیا ہے تو آپ کہیں گے ادھر تو دیکھ لو جانے من. پھر یزید والے مسئلے میں وہ صحیح کیسے رہا؟ چلو کہتے ہیں وہ تو مجھے گالیاں نکال رہا ہے ویڈیوز میں. کون؟ اب کوئی لعنت اللہ علی الکاذبین کوئی کہے وہ گالیوں والی ویڈیو تو نکال کہ عمر صدیق نے تجھے گالی دی. اب تیرے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے انویزیبل سا ہولو سا گالی، تجھے آدمی کو دینے کی کیا ضرورت گالی؟ کہتے ہیں اپنی اہل حدیثیت کو پکا کرنے کے لیے سیٹ کو مجھے گالیاں اس وقت اہل حدیثیت کی جو سیٹ پکا کرنے کے لیے، یعنی مولویوں میں عوام میں نہیں، یعنی تاثر یہ دے رہا ہے کہ آج مجھے جو گالیاں دے رہے ہیں نا وہ اہل حدیثوں میں اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں کہ جو پکا اہل حدیث ہوگا نا مرزا کو گالیاں دے گا. اس سے ہمارے عوام کو سمجھ لینا چاہیے یہ بات طے شدہ. جب مرزا جو مرزا صاحب کے جوابات دے گا وہ پکا اہل حدیث ہے ورنہ پکا رافضی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کہتے ہیں عوام تو لتر مارتی ہے، عوام تو ماشاءاللہ 24 کیرٹ سونا ہے اہل حدیث کا. میں پڑھ کے عوام تو ماشاءاللہ 24 کیرٹ سونا ہے اہل حدیث کا. آپ کو پوچھا مرزا جی سونا بنتا کیسے ہے؟ نہیں سمجھا. سونا ایسے بنتا ہے کہ کان میں سے ڈھیلے سے نکلتے ہیں خراب سے، جیسے چونے کے ڈھیلے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ڈھیلے نکلتے ہیں خراب سے، بدصورت سے. پھر اس کو مختلف اسٹیجز سے گزارا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، تب جا کر سونا اپنی اصل شکل میں آتا ہے. اہل حدیث کی عوام 24 کیرٹ سونا بنی ہے علماء کی صحبتوں میں رہ کے، تحقیق کر کے، پڑھ کے، سیکھ کے، سمجھ کے، تیری طرح نقال ہو کے نہیں، ڈکٹیشن لے کے نہیں. اور یہاں تو اہل حدیث کی عوام اپنے مطلب پہ تھی تو اس لیے 24 کیرٹ سونا ہے. لیکن پارٹ 1 میں ایک جگہ مرزا جی نے کہا ہے، میں پھر کہوں گا اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے. 24 کیرٹ کھوٹا نکلا. کہتے ہیں اسی لیے سب سے بڑا فتنہ میں ہوں نا. مرزا جی نے کیا کہا ہے جملہ؟ اس لیے سب سے بڑا فتنہ میں ہوں نا، تو اس لیے مجھے سب سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا. ابے مرزا جی مطلب سمجھتے کیا ہیں؟ آپ ہی نے تو یہ بات کہتی ہے، کہا ہے پارٹ 1 کے اندر، مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ. سمجھتے کیا ہیں؟ آپ نے تو خود اپنے لیے اس جو نا مطلب علامت کو اپنے لیے استعمال کیا، اس لقب کو. کیا مرزا فتنہ؟ نہیں سمجھے. کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس لیے مجھے سب سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا، تو وہ اپنے عوام کو جو ہے نا وہ اپنے علماء کے طبقے کو یقین دلا رہا ہے، دیکھو میں علی کے کتنا خلاف ہوں. علی کے کوئی خلاف نہیں ہے، علی کے کوئی خلاف ہو بھی نہیں سکتا. نہ ابو یحییٰ نور پوری ہے، سنو ذرا بات کو، نہ عتیق الرحمن علوی ہے، سنو بات کو، نہ عمر صدیق ہے، نہ اور کوئی ہے. علی کے خلاف کوئی نہیں ہے، مگر مرزا کے خلاف سارے. مرزا کے خلاف سارے، علی کے خلاف کوئی بھی نہیں. الحمدللہ دیکھو میں علی کے کتنا خلاف ہوں لیکن نہیں مان رہے، یعنی کہ اس کا جملہ بتا رہے ہیں عمر صدیق صاحب کا، دیکھو میں علی کے کتنا خلاف ہوں لیکن نہیں مان رہے اس کو، اس پر فتوے لگا رہے ہیں. الحمدللہ کسی نے بھی ان کے اوپر کوئی فتویٰ اس حوالے سے نہیں لگایا. آگے کہتے ہیں
علی الحسن نقوی صاحب نے کہا اچھا علی بھائی اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مرزا جی نے کہا اور اسی طریقے سے وہ وہ کون ہے وہ انڈیا میں ابو زاہد ضمیر، کیا نام ہے، ابو زاہد ضمیر، تو علی الحسن نقوی نے بھی کہا ابو زاہد ضمیر صاحب، تو مرزا جی نے کہا ہیں ابو زاہد ضمیر، یہ ابو زید ضمیر ہے، بہرحال ابو زاہد ضمیر۔ علی الحسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ابو زاہد ضمیر بھی ہیں، وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں۔ اچھا علی الحسن نقوی صاحب نے کہا ایک وہ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں۔ اچھا ہم بیٹھے ہوتے نا تو پہلے کہ ایک منٹ، ہم پہلے مرزا کو ایسے دیکھتے پھر اس کو دیکھتے، پھر ایسے مرزا کو دیکھتے پھر ایسے دیکھتے، اس کے بعد کہتے ایک منٹ، پھر رکو ذرا ایک منٹ۔ اس نے کہا ایک وہ ابو زاہد ضمیر تو نے لقمہ دیا، وہ ایڈوکیٹ بھی ہے، کس بات پہ لقمہ دیا تو نے؟ یہ تو پلانٹڈ انٹرویو نہیں تھا نا، تجھے پہلے سے پتا ہے کہ یہ بات چلنے جا رہی ہے۔ تو نے کیوں ایک دم لقمہ دیا؟ وہ ایڈوکیٹ بھی ہے، تو توصیف الرحمن راشدی بھی نام لے سکتا تھا، نہیں سمجھے؟ کفایت اللہ سنابلی میت، جس کا نام سنتے ہی میت ہے، ڈھیر لاشوں کی لاشیں، وہ نام لے لیتا؟ نہیں۔ ابو زاہد ایک وہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں مرزا جی، انہوں نے تو ایڈوکیٹ صاحب نے تو خیر یزید کے مسئلے میں خیر اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، اس بیچارے کو تو ایڈوکیٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایڈوکیٹ فیض سید کی طرف اشارہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ سارے اسپیکر ہیں، ویسے یہ سارے ابو زید ضمیر اور ایڈوکیٹ فیض سید تو بیچارے سارے اسپیکر ہیں، محققین تو نہیں ہیں بیچارے، محققین تو نہیں ہیں۔ اچھا یہ وہ جو کچھ سنتے ہیں وہ ایک مسلک کی بات ہی آگے کر رہے ہوتے ہیں، ڈکٹیشن جو ہم مرزا جی کے لیے بولتے ہیں۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے اوپر فاروق رضوی چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے اوپر اس کے 90% کلپ جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، 90% کلپ ان کے علاوہ ان کے لیے فاروق رضوی چھوڑ دیا، کس پہ؟ ابو زید ضمیر، ایڈوکیٹ فیض سید، مرزا جمع پر ہم کہتے ہیں ادھر یہ لو تمہیں سناتے ہیں۔ باقاعدہ سنی آرگنائزیشن چینل یوٹیوب پر فاروق رضوی والوں کا چینل ہے، اس کے اوپر مناظرہ جاہل انجینئر محمد علی مرزا ورسز علامہ فاروق خان رضوی کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ اس کلپ میں فاروق رضوی صاحب نے جو پھول برسائے ہیں مرزا جی کے لیے، وہ پھول سماعت فرمائے۔ مرزا جی کے لیے کہتے ہیں اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، فساد تو چھوڑ، تیرا تو عقیدہ گٹر کا پانی ہے، نالے کا گو ہے۔ کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں تیرے عقیدے کی کیا اوقات ہے؟ پھر کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں یہ الو ماں کا خپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ بھئی ہمارے الفاظ نہیں، کوئی ہمارے گریبان کو نہیں ہے، ہم پھاڑ دیں گے اس کا گریبان، کوئی ہمارے گریبان تک نہیں ہے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ فاروق رضوی کے، ہمارے سر ڈالا گیا تھا۔ کس کے لیے گلدستہ بھیجا ہے انہوں نے؟ الو ماں کے خپتی بیٹے کے لیے، ان کے الفاظ، ہمارے نہیں۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہے کون؟ کیوں مرزا جی مزہ آیا؟ فاروق رضوی کو کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ میں تو دہرا دوں، الو ماں کا خپتی بیٹا نکال دوں گا، بکیا دہرا دیتا ہوں۔ اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، فساد تو چھوڑ، تیرا تو عقیدہ گٹر کا پانی ہے، نالے کا گو ہے، تیرے عقیدے کی کیا اوقات ہے؟ تو ہے کون؟ یہ ہے مرزا جی فاروق رضوی۔ وہ فیض سید اور اس کی بات بات کی ہے، پہلے تم تو نمٹ لو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، فاروق رضوی کی وہ باتیں تو، اور مرزا جی یہ والی علی الحسن نقوی صاحب فاروق رضوی بریلوی، مرزا جی جی بالکل، یہ مطلب جو فیض سید کئی دفعہ حدیثیں غلط بیان کر رہا ہوتا ہے، بالکل توڑ موڑ کے بیان کر رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، وہ بیچارہ سن سنا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے پوری تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچارہ سن سنا کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تو 4 جملے ایک کے بعد ایک سنیے گا۔
خیر یہ ایڈوکیٹ وغیرہ بیچارے کو اس کو تو یزید کے مسئلے میں پتہ ہی نہیں ہے. ویسے تو یہ سارے اسپیکر ہیں، محققین تو ہیں نہیں، جو کچھ سنتے ہیں ایک مسلک کی بات آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ حدیث غلط بیان کر رہا ہوتا ہے، بالکل توڑ موڑ کے بیان کر رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، وہ بیچارہ سنا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا پوری تیاری والا دکھاتا ہوں آپ کو. پارٹ 1 میں مرزا جی اپنے لیے کہتے ہیں تھوڑی بہت شاجی سانو بھی عربی آندی ہے، قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. یہ ہے پوری تیاری. قرآن پاک کی عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی معاملات پتہ نہیں کون سی عربی ہے. یہ عربی میرے خیال میں تبت کے پہاڑوں میں بولی جاتی ہے. اور ایک جگہ مرزا جی تم طرح کے ساتھ 2 دفعہ دوہرا کے جملہ کہتے ہیں، میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقال ہوں نا. تو نقال محقق ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا موسٹ فیوریٹ ایک وہ طبرانی کے حوالے سے نا مرزا جی نے ایک روایت پڑھ دی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی دلیل کے حوالے سے طبرانی کبیر کی ایک روایت مشہور، مرزا جی نے سنا دی ہوگی، ان کی علمی پکڑ ہو گئی ہوگی. میں نے اس جگہ پورا بتایا تھا. تو اس میں مرزا جی نے مکھی پہ مکھی مارتے ہوئے ابو شہاب الحنات کو ابن شہاب زہری بنا دیا تھا، غریب نے، محقق. تو مرزا جی وہاں اپنی صفائی جن الفاظ میں دے رہے ہیں وہ ذرا سنیں. یہ کہتے ہیں نہیں علی نے خیانت کی ہے. بھائی آپ طبرانی کھولیں، ابن شہاب موجود ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے. یہ کہتے ہیں وہ طبرانی کا جو نسخہ ہے نا وہ کاتب کو غلطی لگی ہے، وہ ابو شہاب تھا. تو پھر علی نے تو نا غلطی نہیں کی نا. طبرانی کا کاتب ابو شہاب کو ابن شہاب لکھ دیں تو وہ منافق نہیں. مجھے کہتے ہیں اس کو پتہ تھا، مجھے واللہ نہیں پتہ تھا. ایسے قسمیں کھا کے مرزا جی کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ. ابے تو تحقیق کر لیتے نا چوچو. بات تو وہی ہے نا. دوسروں کو تو تم کہہ رہے ہو او فیض سید وغیرہ ابو زاہد ضمیر وہ کیا ہے، اس پہ بیچاروں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، سنا کے آ جاتے ہیں ایک مسلک کی باتیں بتانے کے لیے. اور آپ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں. بہرحال کہتے ہیں اچھا ابو زاہد ضمیر بھی اس نے یزید کے خلاف لیکچر دیا، اس نے آفیشیلی ریکارڈنگ کرائی ہے کہ مجھے میرے علماء نے کہا یہ مسئلہ چھوڑیں، تو میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے، لہٰذا جن لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں. یزید تک رہیں. پھر کہتے ہیں جی یزید جو ہے وہ چابی. اچھا دیکھو یہاں ایک نقطہ سمجھنا، ابو زاہد ضمیر نے یزید کے خلاف ویڈیو بنائی، اکابرین نے اس کو بولا یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو کہ یزید کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث نہیں ہونی چاہیے. ابو زاہد ضمیر نے ڈیلیٹ کر دی، دوسروں کو کہا آپ بھی ڈیلیٹ کر دو. ہم کہتے ہیں مرزا جی یہاں دیکھو. پھر ابو زاہد ضمیر کے اوپر انڈیا پاکستان یا کہیں سے بھی اہل حدیث عوام نے کوئی فتویٰ لگایا نہیں لا سکتے. ٹھیک، تو عمر صدیق پہ کیوں لگائیں گے؟ کچھ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو علماء کی بات ہے نا، آپ اپنی بات کرو. پھر کہتے ہیں کہ جی یزید جو ہے وہ چابی ہے، یہ چابی جو ہے میرے بھائی کھل چکی ہے سوشل میڈیا کی برکت سے، ہمیشہ ہی کھلی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے. محدثین ہر زمانے میں یہ بات کہتے آئے کہ روافض نے جو بنو امیہ کے خلاف روایات گھڑیں اور اس میں یزید کی جو بھیانک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یزید کا جو کردار ہے وہ منفی صورت میں سامنے آ جاتا ہے کہ وہ ایک منفی کردار کا مالک آدمی تھا. ٹھیک، اب اس کے بعد ایک سوچ بوجھ رکھنے والے آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے یزید کی بیعت کرنے والے کون لوگ تھے؟ گو اگر کسی کے ذہن میں نہ اٹھ رہا ہو تو رافضی علم کلام اپنے دوسرے سٹیج کی طرف جاتا ہے اور وہ پھر سامنے سے توجہ دلاتے ہیں کہ اب دیکھو جب ایک مرتبہ تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ یزید غلط تھا، تو اب دیکھو کہ یزید کی بیعت کرنے والے لوگ اور اس کو پروان چڑھانے والے لوگ کون تھے. لا محالہ بات کہاں جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف. تو روافض علم کلام میں پھر سامنے والے کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو جی ایسے
فاسق بد کردار قسم کے آدمی کی بیعت کر کے پروان چڑھانے والے خود کس کردار کے مالک ہوں گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اچھے کردار کے مالک ہوں گے؟ کیونکہ اگر وہ اچھے کردار کے مالک ہوتے تو پھر یزید کو اپنی یعنی کہ منصب پر رہنے کیوں دیا؟ سب سے بڑی بات، یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یزید کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ تو محدثین نے یہ بات کہی کہ یزید چابی ہے۔ مرزا جی نے محدثین کا پورا جو جملہ تھا نا، پورا محاورہ وہ بیان ہی نہیں کیا، بس صرف اتنا، یزید ایک چابی ہے۔ کس چیز کی؟ صحابہ پہ تان درازی کی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ مرزا جی اگر اس جملے کو پورا نقل کر دیتے، یعنی پورا بیان کر دیتے، تو مرزا جی یزید کی آڑ میں یہی تو کر رہے ہیں، اور عمر صدیق یزید کی آڑ میں یہی تو نہیں کر رہا ہے۔ اب میری بات سمجھیں، تو عمر صدیق کے پیچھے جا کے چھپنا مرزا کو کوئی فائدہ دے سکتا نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیں، یزید ایک چابی ہے جو سوشل میڈیا کی برکت سے ہمیشہ کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مرزا جی اسی سوشل میڈیا پہ یہ جو چابی کھولنے والے ہاتھ تھے، ان کو توڑنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی سوشل میڈیا پہ ہمارے جیسے طلباء اور علماء موجود ہیں کہ جو اس چابی کو کھولنے والے جتنے بھی آپ جیسے بد کردار فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ توڑنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیٹھے ہیں۔ اور ہاں، برکت آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی کہنے والے نے کیا خوب ایک کمنٹ کر رکھا تھا، کہنے لگا کہ تم نے پہلے سٹیج کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالی، ابو بکر عمر و عثمان کے خلاف جو ہے جروحات کرنے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا اللہ رب العزت نے اپنے ان متبرک ولیوں کے کردار کو ساری امت کے آگے بالکل واضح کروا دیا، اور امت کے اندر ان تینوں خلفائے ثلاثہ کی محبت، تقدس اور ان کے دل میں یعنی بس گیا، بڑھ گیا۔ کہتا ہے کمنٹ کرنے والا، پھر دوسرے سٹیج میں تم نے علی اور معاویہ کے خلاف جو ہے محاذ بنانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ علی اور معاویہ کا کردار اور روشن ہو کر امت کے سامنے آ گیا۔ اب تیسرے سٹیج میں تم جو زور آزمائی تابعین کے اوپر اور صحابہ کی اولادوں پہ کر رہے ہو، کرو، نتیجتاً ان کا کردار بھی امت پر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی برکت۔ کہتے تھے اچھا جی آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے۔ بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی کئی لوگ موجود تھے، اور وہ لوگ ہیں۔ مرزا جی کو سننے والے سلیم الفطرت طبقے کو اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اس جگہ دیکھ لو، دیکھ لو۔ یہ کہنا کہ مرزا تو وہ روایات بیان کر رہا ہے جس کو لوگ چھپایا کرتے تھے، یہ کہنا کہ مرزا تو تاریخ کو واضح کر رہا ہے، یہ کہنا کہ جی مرزا نے تو حق گوئی کی ہے۔ سنو ذرا بات کو، مرزا نے اپنے اوپر اعتراض، اور جو جواب خود ہی سن لو مرزا کا، کہتا ہے اچھا جی آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے۔ بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی کئی لوگ موجود ہیں۔ مرزا نے یہ کہا ہے میں صحابہ کو برا نہیں کہتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی لوگ، یعنی کہ مطلب ہم بھی صحیح، بنا فاسد علی الفاسد۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ فساد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے فساد کے اوپر۔ اور سنو، اور وہ لوگ ہیں اصل میں اس کے بانی جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بانی جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں۔ مرزا جی وہ ہوتے خیر تھا، تم ہو اس کی خیر مناؤ نا۔ کیا صحابہ کو برا کہنا یا کسی بھی مسلمان کو برا کہنا مومنین کا شیوا ہے؟ اور تہمت لگانا، بہتان لگانا یہ؟ لیکن سنیں، تقویٰ اور مرزا جہلمی، پتہ ہے کس طرح؟ تقویٰ پانی ہے،
اب مرزا جہلمی آ گئے. کون سی والی؟ لالٹین میں لگی ہوئی، جس کو رافضی تیل ملتا ہے اور وہ اوپر ہے. کہتے ہیں نا پھونکوں سے چراغ بجھانا جائے گا. تیل نہیں تو خود ہی بن جائے گا. پھونک کی بھی ضرورت نہیں ہے، محنت ہی نہیں کریں گے. سنو ذرا بات. کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھا سیدھا، میرے پاس اتنے بڑے بڑے رافضی آتے ہیں 2 منٹ میں پھونک نکل جاتی ہے. ہم ہوتے اگر وہاں پہ ہیں، اچھا کون سے دروازے سے آتے ہیں؟ وہ جس کے باہر 2 پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، یا جس کے باہر ابو یحییٰ نور پوری آئے تھے، یا کوئی سرنگ بھی ہے؟ تم تک آنے کی کوئی سرنگ بھی ہے کیا؟ کوئی چھت پہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے کیا؟ وہ کون سا رستہ ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں یہ رافضی جن کی پھونکی نکل جاتی ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کدھر سے آ رہے ہیں. بڑے بڑے رافضی میرے پاس آتے ہیں، 2 منٹ میں پھونک نکل جاتی ہے. زبردست. اور مرزا جی کبھی ہمارے ساتھ ہمیں بھی چائے پلا دو، بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ. یہ بات تو طے شدہ ہے، بڑے بڑے رافضیوں کے آپ پھونک نکال رہے ہو تو کم سے کم ہماری بھی توتی بلوائی دو گے. نہیں سمجھے بات کو؟ ہماری بھی، اور ہم نے تو کرنا ہی کیا. اچھا وہ تو ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھائی وہ اپنی ویڈیو میں وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بیچاروں نے ویڈیو بنائے قریب نے. وہ کہنے لگے اپنی ویڈیو کے اندر، بھائی میں تو درس سننے آیا ہوں، بٹھا لو مجھے، میں تو آپ کا لیکچر سننا آیا ہوں، میں تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا. اس پہ بھی نہیں بٹھایا. اور ہم تو سیدھا سا کہہ رہے ہیں کوئی لیکچر نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ تو تم بیٹھو بس، ہم تو تمہیں دیکھیں گے. اور یہ طے شدہ بات ہے، ہم تمہیں دیکھیں گے، تمہارا پیشاب نکل جائے گا انشاءاللہ. ہم صرف تم ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے نا، تم کہاں پر ہوگے اوپر سے لے کے نیچے، تمہارا پیشاب نکل جائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. کہتے ہیں وہ میرے پاس بڑے بڑے رافضی آتے ہیں، 2 منٹ میں پھونک نکل جاتی ہے. آ کر کہتے ہیں علی بھائی آپ کو ہم سے کیا اختلاف ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک، رافضیوں سے میرا کیا ہے؟ صرف ایک اختلاف. او جیو. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو نیم رافضی نہ کہو. اب رافضیوں سے صرف ایک اختلاف ہے، خود مرزا جی کو کیا رہ گیا؟ ایک قدم، ایک اختلاف. ورنہ تو مرزا جی کہہ رہے ہیں رافضی. کبھی علی بھائی آپ کو کیا اختلاف ہے؟ صرف ایک. پتہ چلا کہ مرزا جی رافضیت سے صرف ایک اختلاف رکھتے ہیں، صرف ایک قدم پیچھے ہیں بس. تم معاویہ کے شیعہ، میں علی کا شیعہ. تم معاویہ کے شیعہ، میں علی کا شیعہ. ایک بار کہاں پوچھتے ہیں؟ ایک بتاؤ نا منبروں پہ لعنت کس نے شروع کر بھائی؟ وہ کہتے ہیں معاویہ نے. میں نے کہا تم پھر وہی کام کر رہے ہو، شیخین پر لعنت کر رہے ہو، تم اس کی بدعت کو آگے لے کے چل رہے ہو. ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم خوارج کے جنازے بھی پڑھائے سیدنا علی نے. پتہ نہیں کون سے والے رافضی ہیں، ان کی پھونک نکل گئی. بھائی یہ تو پتہ کہتے ہاں ادھر جا قریب والے مٹھائی والے سے 1 کلو مٹھائی لے گا، میرا بھائی کھلا اس کو مٹھائی کھلا. وہ کہ یہ اختلاف تھا بھائی، آج سے ختم بالکل. ابو بکر عمر کو ہم گالیاں نہیں دیں گے، معاویہ کو دے سکتے ہیں نا تمہارے ساتھ مل کے. ختم. یار دیکھو تو صحیح کیا ڈرامے بازیاں کرتا ہے، اور کیا اس کو سننے والے اس کا یقین کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں، وہ آئے وہ میں ان کی پھونکیں نکل گئی. پھونکیں کس بات پہ نکل رہی ہیں؟ تم معاویہ کے شیعہ ہو، تھپڑ نہیں مار دیتے. رافضی اور معاویہ کا شیعہ ہیں، وہ اسی ٹائم نہیں لڑ پڑتا. یہ کون سی بات کی ہے تم نے میرے اوپر؟ میں علی کا شیعہ. وہ کہتی ہے ہم شیعہ علی ہیں. رافضی کہہ رہا ہوتا ہوں ہم شیعہ علی ہیں، ان کو کہہ رہا ہے معاویہ کے شیعہ. وہ پہلے تو اسی پہ پکڑ لیتے اس کو. لیکن بہرحال منبروں پہ لعنت کس نے شروع کروائی؟ ہم نے تاریخ تبری کے حوالے سے روایت بیان کی تھی معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں. سب سے پہلے سیدنا علی کے دورہ خلافت میں کوفے سے منبروں پہ اہل شام کو لعنت کی گئی ہے. اور ہم نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ کوئی ماں کا لال جو ہے نا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حکم سیدنا علی نے دیا ہو. لیکن یہ لارے لپے مت چلایا کرو کہ پہلے کہاں سے ابتدا ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ
تم وہی کام کرو، شیخین پر لعنت کرو، تم اس کی بدعت کو آگے لے کر چل رہے ہو، ہم علی کے ساتھی ہیں، اور علی نے تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے ہیں. یہ میں نے پچھلے ہی دنوں الحمدللہ اس کا جواب دیا تھا، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور کہا ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے. سیدنا علی نے خوارج کے لیے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر بنو امیہ کے لوگوں سے محبت نہ کرے، کم از کم ان کے اوپر لعنت کرنے کے قائل تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بنو امیہ کے لوگوں سے محبت نہ کرے تو ان پر نعوذ باللہ لعنت کے تو قائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ پوچھ لو، لائٹ تو نہیں جائے گی، پوچھ لو، پوچھو، بیچ میں روک کے تم پوچھو لائٹ تو نہیں جائے گی. پوچھو عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہو؟ مرزا جی پارٹ 1 میں تو کیا ہے، تم 5 خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عمر بن عبدالعزیز. مرزا جی عمر بن عبدالعزیز الاموی پھٹا بم. بنو امیہ کے لوگوں سے محبت نہ کرے، کم از کم ان کے اوپر لعنت کرنے کے تو قائل نہیں. ابھی تب عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہو، چلو تمہیں اتنے پہ معاف، تو پھر یہ کیا بولا ہے؟ بہرحال وہ تو پتہ ہے نا مرزا جی کو، للو پنجو عوام سن رہی ہے، وہ کہاں پکڑے گی مجھے میرے جملوں میں کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا اب کیا کہا ہے. بہرحال اچھا، لعنت کا مسئلہ بھی اس میں بتا دوں اس کے ساتھ ہی. مرزا جی علی الحسن نقوی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یہ بات کرتے کرتے اگر بنو امیہ کے لوگوں سے محبت نہ کرے، کم از کم ان کے اوپر لعنت کرنے کے تو قائل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا لعنت کا مسئلہ بھی اس میں بتا دوں اس کے ساتھ ہی. علی الحسن نقوی جی بتا دیں. ہاں کھانا تو دم پہ رکھا ہوا ہے نا، کھانا تو دم پہ رکھا ہوا ہے، ٹائم ہے ابھی اس میں. رضیہ کی برائی کر لی، رضیہ کا پتہ لگ گیا تجھے، اب حاجرہ کا بتا دیتی ہوں. اب کوئی پوچھے، دونوں سے پوچھے، پہلے تو اسی سے پوچھے، بڑے والے پادری سے. اور سنو، ہاں تم سے پوچھا تھا لعنت کا مسئلہ نہیں، پھر بے وجہ ٹائم ویسٹ. وہ جب کام کا سوال کر رہا تھا تو کہتا جلدی جلدی پوچھو، ابھی تیرے کو دیر نہیں ہو رہی ہے. لعنت کا مسئلہ بھی بتا دوں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب برے ناراض ہو جائیں گے. خناس مشن پہ ہوں، جب تک وسوسے پیدا نہیں کر دوں لوگوں کے دلوں میں کامیاب ہو سکتا. لعنت کا مسئلہ بھی بتا دوں. اور اس کو دیکھو، جی ہاں بہن میرا بھی کھانا دم پہ ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے چو بتا دو. چلو مرزا جی لعنت کے ساتھ ہی کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے. میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی، میں نے کبھی بھی لعنت کسی بھی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے، یہ سیم وہ والی بات ہے. اس ریجن میں افغانستان، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، سنو ذرا بات کو، موجودہ حالات میں سنو ذرا بات کو. موجودہ حالات سے مراد یہ 18 تاریخ 10واں مہینہ اور سن 2021 موجودہ حالات کے اندر پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش میں دہشت گردی کا صحرا انڈیا کے وزیر اعظم مودی کے سر جاتا ہے. اس نے کی ہے، اس کا بہت بڑا حصہ. اب کہنے والا کیا کہے گا؟ بھائی مودی نے کی، بھائی مودی تو وزیر اعظم ہے بھائی، وہ کہاں کرے گا 5 ملکوں میں جا کے. یوں کہہ لو کہ مودی اس کا سپورٹر ہے، سہولت کار ہے. کچھ بات آ رہی ہے؟ مودی حکومت اس کی سپورٹر اور اس دہشت گردی کی سہولت کار ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ مرزا جی نے کہا یزید کے اوپر لعنت کرے. بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی کسی بھی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے، میں نے یزید پہ کبھی لعنت، البتہ میں یہ کہتا ہوں وہ لعنت کا مستحق ہوا.
بانوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی اس کو، لیکن بانوں کی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں. سمجھے بات کو یا نہیں؟ آگ تو لگا کے رہے گی، آگ لگائے بغیر کہاں مانے گی. سنو ذرا بات، میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی لعنت نہیں کی کسی بھی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے، البتہ میں کہتا ہوں وہ لعنت کا مستحق ہوا. یہ یزید کے جھوٹے کارنامے جو بتائے ہیں میں نے اس میں یہ مرزا نے اٹھا کے دکھایا بھی ہوگا ماں. اس کے جھوٹے دفاع کے خلاف میں نے پمفلیٹ لکھا 5A یزید کے 3 سیاہ کارنامے، یزید کے 3 سیاہ کارنامے، ٹھیک ہے. اس میں نے لکھا ہے اہل مدینے کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، صحیح مسلم کے احادیث کی تحت مستحق ہوا ہے. میں نے الحمدللہ اس کا جواب پہلے بھی جواب دیا تھا، اور میں نے آپ بھائیوں کو یہ توجہ دلائی تھی. اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ اس پورے پمفلیٹ کا جواب ہم ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ. سر دست صرف یہ آخری ایک بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں. مطلب سیاہ کارنامے کسی کے بھی ہوں، مومن کا وصف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی کی، مگر کیا نعوذ باللہ ہم ابو لہب کے اوپر لعنت کرتے ہیں؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ مرزا جی چوچو کے منہ سے ہی کبھی سن لیا ہو؟ نہیں. آج سمجھے اس بات. مسئلہ یہ ہے ایک آدمی کے سیاہ کارنامے سے ہی اس کے وہ جو کارنامے ہیں نا سیاہ کارنامے وہ بیان کرو. اگر وہ آدمی غلط ہے اس کی غلطی کو بیان کرو، لیکن تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف لے کر آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لعنت نہیں کرنی ہے اور تم کہہ رہے ہیں لعنت. ہم کہتے ہیں لعنت کا مستحق ہوا، تو مستحق ہوا تو لعنت دینی ہے نا. تو مستحق ہے تو بھی دے گا نا. جیسے صحابہ اللہ کے رضوان کا مستحق ہوئے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے قرآن میں کہا سلام علی المرسلین، رسولوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے. رسول سلامتی کے مستحق ہوئے تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام. تو اسی طرح اگر وہ لعنت کا مستحق ہوا تو ہم اسے کہیں گے نا. تو چوچو تو بھی کہے گا تو نے اب تک کیوں نہیں کہا، اب بول. اور جب بولے تو سن ترمذی کی روایت بھی تو سمجھا ہمیں. اصل بات یہ ہے کہ مرزا اور مرزا کے جتنے کابرین ہیں ان کا صرف ترہ یہ ہے کہ یزید کی شخصیت کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کا رستہ کھولنا. اور سمجھیں اس بات کو کہ یزید ہو یا کوئی بھی جس کی سیاہ کاریاں ہیں اس کے ساتھ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ شخص جو جانتا نہیں ہے خاموش رہے گا، اور جو شخص جانتا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے گا، اور ان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات مرزا جیسے دجال اور کذاب بیان کرتے ہیں ان کے جواب دے گا. اللہ رب العزت سب بھائیوں کو اس کی توفیق دے. جو حضرات یعنی کہ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت حق بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.